بھٹو نے کہا کہ شیر کسی اور کو کہتا ہے مخالف کو جیل میں ڈالو، ان کا نشان چھین لو پھر مقابلہ کروں گا۔ پیپلز پارٹی شیر کے شکار کے لیے تیار ہے، شیر کا مقابلہ کرنے واپس پنجاب جا رہا ہوں، ملک بھر میں شیر اور تیر کا مقابلہ ہوگا۔ کہا تھا پی ٹی آئی کو نکالوں گا، نکال کر دکھایا۔ کہا تھا کراچی حیدرآباد کا میئر جیالہ بناؤں گا، بنا کر دکھایا۔ اب کہہ رہا ہوں جیالہ وزیر اعظم بناؤں گا، بنا کر دکھاؤں گا۔ رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کل سے بھرپور انتخابی مہم شروع کرے گی، تمام امیدواروں کی نشانوں سمیت لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ پارٹی رہنما اپنے درمیان تلخیوں کو کم کر کے الیکشن کے لیے محنت کریں، جن کو ٹکٹ نہیں ملے وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو سپورٹ کریں۔ مریم نواز نے کہا کہ ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں۔ عوام کے ہاتھ میں پیٹرول بم دینے والا عوام کا خیر خواہ نہیں، نوجوانوں کو جلاؤ گھراؤ کی ترغیب دینے والا عوام کا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ دھرنے اور بد تہذیبی برداشت کی لیکن عوام کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ 8 فروری کو شیر دھاڑے گا، 8 فروری کو ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے والی جماعت کا انتخاب کرنا۔ 200 یونٹ تک مفت بجلی دیں گے، ہر شہر میں اسکول، کالج، یونیورسٹیز بنائیں گے۔ شریف نے کہا کہ 25 کروڑ عوام کے نمائندے کو 5 ججز نے نکال دیا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر وزیر اعظم کی چھٹی کرا دی گئی، مجھے نہ نکالا جاتا تو کوئی بے روزگار نہ ہوتا، بجلی اور گیس سستی ہوتی، روٹی آج بھی 4 روپے کی ملتی، ہم نے ملک سے دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ ختم کی، مجھے جعلی مقدمات میں نہ الجھایا جاتا تو ملکی وقار بلند ہوتا، فیض آباد اور لاہور میں فرق نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا میرا مشن ہے۔ اسلام آباد اور اس کے ملحقہ علاقوں میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ چکی، این ڈی ایم نے ایڈوائزری الرٹ جاری کر دیا۔ ایڈوائزری الرٹ میں کہا گیا کہ احتیاطی تدابیر اپنائیں، آمد و رفت محدود کریں، باہر نکلتے وقت ماسک پہنیں۔ نگراں صوبائی وزیر اطلاع جان اچکزئی نے کہا کہ مسلح افواج نے پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کو چیلنج کرنے والے عناصر کو بھرپور جواب دیا، بھارت کی دہشت گردی کا نیٹ ورک بے نقاب ہو گیا، بلوچستان میں دشمن قوتیں اندرونی خلفشار پیدا کرنے میں ناکامی کے بعد بیرونی مداخلت کی کوششیں کر رہی تھیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو مجھے وزیر خزانہ لگانے کے لیے بلاول سے مشاورت کی ضرورت نہیں ہے، بلاول بھٹو کے بیان کا افسوس ہے، اس کا جواب دینا پسند نہیں کرتا۔ پیپلز پارٹی سے پوچھا جائے 300 یونٹ والوں کو مفت بجلی کہاں سے دیں گے؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا حالیہ دنگل بھی ماضی کی طرح جعلی مقابلہ ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم بننا ان کا حق ہے، ایک اور محترم چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں۔ ملک میں اب خاندانی بادشاہتیں نہیں، حقیقی جمہوریت قائم ہوگی۔ ملک میں انتخابی مہم زور و شور سے جاری، مسلم لیگ نون آج خانے وال میں جلسہ کرے گی، مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گے، پیپلز پارٹی لیاقت پور میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جیالوں سے خطاب کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیئرمین پیٹر بشرا بی بی کے خلاف نکاح کیس کی کارروائی کو آگے بڑھانے سے روک دیا، سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر خاور مانیکا کو نوٹس جاری کیا۔ تگڑا، ڈالر کو رگڑا، قیمت 280 روپے سے نیچے آ گئی، انٹر بینک میں ڈالر 18 پیسے سستا 279 روپے 80 پیسے کا ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی، امریکہ میں خون جما دینے والی سردی، شمالی ریاستوں میں برف باری سے ہلاکتیں 43 ہو گئیں، سب سے زیادہ ریاست ٹینیسی میں 14 افراد ہلاک، پھسلن کے باعث گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، مختلف ٹریفک حادثات میں 5 افراد ہلاک، نیو یارک کے جنوب میں 30 انچ تک برف پڑ چکی ہے، برف باری سے لاکھوں افراد متاثر، نظام زندگی معطل، ریاست ٹینیسی میں گاڑی برف میں دھس گئی، گاڑی کو گھوڑوں کی مدد سے برف سے نکالا گیا۔ کراچی میں ڈاکو نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی، کرنگی میں دوران ڈکیتی زخمی ہونے والا نوجوان ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ الیکشن میں صرف 20 دن باقی، 8 فروری ووٹ سب سے ضروری، آپ کی ہماری ووٹ ڈالنا ذمہ داری۔ کراچی میں سرجانی ٹاؤن کے قریب شہریوں کے تشدد سے مبینہ ڈاکو ہلاک، پولیس کے مطابق ہلاک ملزم اور اس کا ساتھی مبینہ طور پر لوٹ مار کر رہے تھے، شہریوں نے پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا، ملزم ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ چین کی پاکستان اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش، چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ فریقین کشیدگی میں اضافے سے گریز کریں، پاکستان اور ایران کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ موسم سرما کی بارشیں نہ ہونے سے خشک سالی کا خطرہ، راول ڈیم، خانپور ڈیم اور سملی ڈیم میں پانی کی سطح کم ہونے لگی۔ موسم سرما کی بارشیں نہ ہونے سے خشک سالی کا خطرہ، راول ڈیم، خانپور ڈیم اور سملی ڈیم میں پانی کی سطح کم ہونے لگی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں پانی کی قلت، اسلام آباد کو یومیہ 1 کروڑ 80 لاکھ گیلن تک پانی کی سپلائی کم ہو گئی۔
रावल झील की खूबसूरती भी मान पड़ने लगी।